بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ویئرس، مائی ہوم روٹین میں خوش آمدید۔ آج شام کی روٹین میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جس میں آلو اور پھلیوں کا سالن بنا رہی تھی اور ساتھ میں بچوں کے لیے چکن نگیٹس بنا رہی تھی۔ تو اس کے لیے بھی بچے بہت ایکسائٹیڈ تھے اور انہیں بہت مطلب مزے کے لگ رہے تھے۔ انہوں نے پہلے بھی میں نے 1-2 دفعہ بنائے ہیں، تو اب دوبارہ سے وہ کہہ رہے تھے، کیونکہ رمضان ہے تو رمضان میں اسکول میں وہ لنچ باکس تو نہیں لے کے جاتے، لیکن پھر بھی ان کو ہوتا ہے کہ ہمارے آنے سے پہلے آپ یہ بنا کے رکھ دیں تو ہم اسکول سے آتے ہی کھائیں گے۔ تو اس کے لیے اب یہ بچے شام کو گلی میں آرام سے، ہماری گلی بالکل بند ہے، سیف ہے، یہاں پہ کوئی ٹریفک وغیرہ نہیں ہوتی، تو اس ایریا میں بچے ایسے ہی کھیلتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ہمارے یہاں ابھی بھی محلہ جو ہے ہمارا بہت اچھا اور بہت سیف ہے۔ تو یہاں پہ میں سالن بنا رہی تھی۔ سالن بنانے کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گی کہ جب بھی زندگی میں وہ 2 طرح کے وقت ہوتے ہیں۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جو ہمارا ہوتا ہے، اور اس وقت جو بھی ہم لوگ کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہم لوگ کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں، ہر طرف ہم لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی مطلب ٹینشن پریشانی محسوس اتنی نہیں ہو رہی ہوتی۔ اور ایک وقت ایسا ہوتا ہے جو ہمارا وقت نہیں ہوتا، یعنی کہ بیڈ ٹائم ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارے لیے ہر سائڈ سے ٹینشن مطلب، اور بزنس میں لاس، اور ہر جگہ پہ ہمیں مسئلے مسائل ہی نظر آتے ہیں، اور سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ جو کام بھی ہم کرتے ہیں وہ پرفیکٹ ہونے کی بجائے وہ خراب ہو جاتا ہے، اور انسان جاب لیس ہو جاتا ہے، یا نوکری چھوٹ جاتی ہے، رزق تنگ ہو جاتا ہے، اور یہی نہیں، ہمارے دوست رشتہ دار جو ہے وہ بھی ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کے لیے دلوں میں بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، اور ایک دوسرے سے نفرت اور دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور گھر کا ماحول جو ہوتا ہے، جب انسان باہر سے پریشان آتا ہے اور گھر کا ماحول بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ خراب لگ رہا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہونے لگتی ہیں، ہر عمل جو ہوتا ہے وہ رائے گاں جا رہا ہوتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہر چال جو ہے وہ الٹی کیسے چل رہی ہے۔ اگر ہم سونے میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ بھی مٹی بن جاتا ہے۔ تو اس وقت پہ جو یہ ہوتی ہیں، اس وقت پہ سفید چیز بھی سیاہ ہو جاتی ہے، اور انسان جو وہ ایسے ہوتا ہے کہ اس وقت سے لڑ لڑ کے تھک جاتا ہے۔ بلکہ اس وقت کو لڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اپنے اس وقت کو قبول کر کے اپنے آپ کو اس وقت میں ڈال کے اس وقت سے جنگ کرنے کی بجائے صبر اور ہمت سے کام لینا چاہیے، اور وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ پھر آہستہ آہستہ بہتر ہو جاتا ہے۔ جیسے ہر رات کے بعد سویرا ہوتا ہے اسی طرح ہر تنگ اور پریشانی کے ماحول کے بعد بھی یقیناً کچھ پرسکون بھی ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی آزمائش اس کے صبر اور ہمت کے مطابق ہی دیتا ہے۔ کبھی انسان پہ اس کی ہمت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ اب یہاں پہ میں آپ کے ساتھ یہی واقعہ شیئر کروں گی کہ اپنی زندگی کا، جس سے میں نے کافی سبق بھی حاصل کیا، کہ میری شادی کو تقریباً آج 25 سال ہو چکے ہیں، اور شروع کے 16 سال میں نے اولاد کے بغیر زندگی گزاری۔ اس ٹائم پہ ایک اتنا مشکل دور تھا ذہنی طور پر بھی اور ہر لحاظ سے، کہ مطلب سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی کہ ہم لوگوں نے اتنی دعائیں کی، سب نے ہمارے یہاں کتنی دعائیں کی، لیکن پتہ نہیں ہماری دعا کا اس ٹائم پہ یہی لگتا تھا قبولیت کا وقت کیوں نہیں آ رہا۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ نے سنی ہے، تو اللہ کا کرم ہے ہر طرف سے کہ ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹوں کی نعمت دی ہے، بیٹی کی رحمت سے بھی نوازا ہے، تو الحمدللہ بہت اللہ کا کرم ہے۔ لیکن اگر وہ اس ٹائم پہ انسان جو ہوتا ہے اگر ہمت ہار جائے، جب ایک آزمائش کا ٹائم آ رہا ہوتا ہے، تو آزمائش بھی میرے حساب سے، کیا سب کے ایمان کے حساب سے ہم لوگوں کو یقین رکھنا چاہیے کہ آزمائش بھی اللہ کے نیک بندوں پہ آتی ہے، اور آزمائش ہمارے لیے ہی ہوتی ہے تاکہ ہم صبر کرنا، یا بہت سی بری جو چیزوں سے بہت کچھ اس ٹائم سے بھی ہم لوگ سیکھتے ہیں۔ میں یہاں پہ یہ کہوں گی کہ آزمائش جو ہے انسان کو، جیسے کہتے ہیں سونا جو ہے وہ آگ سے کی بھٹی سے گزر کے ہی کندن بنتا ہے۔ تو جو ہمارا جو وہ برا وقت ہوتا ہے ہمیں بہت کچھ سکھا جاتا ہے، اپنے اور برے کی پرائے کی پہچان، اور برے وقت میں جو آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، یا اس ٹائم پہ آپ کو جو باتیں سن کے جو کچھ فیس کرنا پڑتا ہے، اس سے ایک تو آپ بہت مضبوط ہو جاتے ہیں، اور بہت جو ہے آپ کے اندر ہمت اور حوصلہ بھی آ جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ ہمت ہار جائیں تو آپ کی ہمت جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، اور خود آپ بعض اوقات انسان
ہوتا ہے کہ لڑکھڑا جائے نا، تو اگر تو آپ کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، سہارا دینے والا کوئی نہیں ہے، آپ انسانوں میں سہارا تلاش کرتے ہیں، تو پھر تو یقیناً آپ ڈگمگا جاتے ہیں، اور بعض اوقات جو نیگیٹو تھاٹس ہوتی ہیں، منفی خیالات، وہ اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، اور انسان اس ٹائم پہ نا پھر بعد میں بہت برا اور بہت سب کے سامنے چڑچڑا اور ہر طرف سے نا ایک گھبرایا ہوا انسان جو ہے سب کے سامنے پیش آتا ہے۔ لیکن اگر آپ وہاں پہ سنبھل گئے اور آپ نے اللہ کو ہی اپنا آسرا اور سہارا مانا نا، تو یقین کریں آپ کے لیے ہر طرف بعد میں نا خوشی اور پرسکون ہی ہوگا۔ میں یہ کسی کی رائے کے بارے میں نہیں، میں اپنی زندگی کا آزمایا ہوا بتا رہی ہوں۔ اور ایک وقت ایسا بھی انسان پہ آتا ہے نا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ بس اب ہر طرف اندھیرا ہو گیا اور شاید اس کے بعد مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہوگا، کچھ سمجھ نہیں آتا، لیکن انشاءاللہ وہی نا کہ ہر رات کے بعد سویرا ہوتا ہے۔ تقریباً اگر آپ اس ٹائم پہ صبر اور شکر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہمارے جو بڑے بزرگ ہمیں کچھ بچپن میں کہاوتیں سناتے ہیں نا، تو اس ٹائم جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ہمیں ان باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ان کا کیا مطلب ہے جو ہمیں اٹھتے بیٹھتے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اب جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے، وقت گزرتا ہے نا، تو پھر بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی اس فکرے کا، اس بات کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اسی طرح بچپن میں کچھ ایسے کام ہوتے تھے جو ہمارے والدین کرتے تھے یا بڑے کرتے تھے، تو اس ٹائم پہ ہم لوگوں کو یہ لگتا تھا ان کے کاموں میں تو مطلب کوئی اس کی ویلیو ہی نہیں ہے، انہوں نے کیا ہے تو ہم اس کام کی نا کوئی قدر نہیں کرتے تھے، محسوس نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب جب ہم پہ یہ ٹائم آیا، خود بڑے ہوئے ہیں، خود کرتے ہیں نا وہ کام، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ ہمارے بڑے بزرگوں نے یہ کام جو کیے تھے تو اس ٹائم پہ انہوں نے کتنے صبر، ہمت سے اور کیسے یہ وقت گزارا ہوگا۔ تو جیسے جیسے زندگی گزرتی ہے تو انسان اپنی زندگی سے بہت کچھ سیکھتا ہے، لیکن اگر اس سیکھنے کے عمل کے دوران آپ پریشان ہو جائیں، ہمت ہار جائیں، تو میرے حساب سے پھر آپ کے لیے نا بہت مشکل بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ اس کو صبر کے ساتھ، اللہ کے ہاں شکر گزاری کے ساتھ، کہ ہم لوگ دیکھیں، وہی یہاں پہ میں کہہ رہی تھی کہ میری دادی اماں کہہ رہی ہوتی تھی کہ ہم لوگوں کو نا یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے، بلکہ ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنے لوگوں سے بہتر ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اللہ کا دیے ہوئے وہ نعمتیں بھی نہیں ہیں جو ہمارے پاس۔ اگر میں یہاں پہ یہ مینشن کروں کہ اگر میں نے 16 سال اولاد کے بغیر گزارے ہیں، تو اس ٹائم پہ اگر شوہر کا ساتھ ہو، ماں باپ کا ساتھ ہو، مطلب اتنی پریشانی، آپ لوگوں کو ذہنی طور پہ کوئی سہارا ہو نا کہ نہیں آپ کا شوہر آپ کو تنگ نہیں کر رہا ہے یا کچھ، تو وہ ایک بہت بڑی نعمت اور شکر کرنے والی بات ہوتی ہے۔ ورنہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اس بات پہ بہت تنگ کیا جاتا ہے، بہت پریشان کیا جاتا ہے، تو الحمدللہ میرے شوہر نے کبھی مجھے اس بات کا احساس نہیں دلایا تھا۔ تو یہ ٹائم جو تھا نا، اسی حوصلے کے ساتھ، اسی صبر کے ساتھ کہ نہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری ضرور سنے گا، ایک ایمان پختہ تھا، یقین تھا کہ نہیں کوئی بات نہیں۔ مجھے یاد ہے جب میں اس ٹائم تھی نا، تو میرے ابو نے مجھے ایک فقرہ کہا تھا کہ نہیں، بہت سے جو اللہ کے پیغمبر تھے ان کو بھی اس آزمائش سے گزارا ہے کہ وہ اولاد کی نعمت سے نہیں نوازے گئے۔ تو اگر تم اس بات پہ یقین رکھو نا کہ اگر تمہاری قسمت میں ہے تو اللہ کا بہت شکر، اگر اللہ تعالیٰ یہ چیز نہیں دینا چاہ رہا تمہیں اولاد کی نعمت سے، تو ہم یہاں پہ کوئی زبردستی نہیں کریں گے، کیونکہ یہاں پہ ہمیں تب بھی اللہ کا شکر ہی ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چلے صحت، تندرستی اور گھر کا سکون، ان جیسی نعمتوں سے تو نوازا ہے۔ یہاں پہ تو وہ لوگ جو اللہ کے پاک تھے نا، پیغمبر، نبی، ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا وقت لایا ہے، اور ہم لوگ تو بہت ہی ان کی خاک کے برابر ہیں، قدموں کی خاک کے برابر، کہ ہم پہ کیوں نہ ایسی آزمائشیں آئیں۔ تو ہمیں بھی صبر شکر کے ساتھ گزارا، اور وہ بات آج تک میرے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے نہ بھی دیتا تو میں کیا کر سکتی تھی، اب اللہ نے دی ہے تو اللہ کا شکر ہے، بیٹا بیٹی سب کچھ دیا ہے۔ تو جتنا بھی یہاں پہ میں کہوں گی کہ آپ لوگوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی بھی کاروباری مسئلہ چل رہا ہے، گھریلو مسئلہ چل رہا ہے، اولاد کا مسئلہ چل رہا ہے، جو بھی چل رہا ہے، اب یہاں پہ ایک اور بات، کسی کے سمجھانے سے، کسی کے حوصلہ دینے سے نا آپ کو وقتی طور پہ حوصلہ آتا ہے چل یا نہیں آتا، لیکن جب تک آپ اپنے لیے خود نہیں سوچتے، خود ہمت نہیں کرتی، خود کو خود نہیں سمجھاتی نا کہ نہیں یہ میں نے وقت صبر سے
गुजारना है। हर वक्त एक मसला अगर है ना तो उसे सर पे सवार नहीं करना। यहाँ मैं कहूँगी मतलब जो चीज़ आपके पास नहीं है बस उसके बारे में ही नहीं सोचते रहना। जो चीज़ें आपके पास हैं, जो चीज़ें अल्लाह ताला ने आपको अता की हैं, उनका तो सब पहले शुक्र अदा कर लें। मैं तो ये कहती हूँ कि जो चीज़ें दी हैं हमसे तो उनका शुक्र ही नहीं अदा होता, हम और किस मुँह से मांगते जाएं। बस वो पिछली जो चीज़ें हमारे पास हैं ना उनका शुक्र अदा करते जाएं तो अल्लाह आगे हमें खुद बेहतर से बेहतरीन से नवाजता है। लेकिन अगर हम शुक्र तो कभी अदा करें ना और मांगे और मांगे और मांगते ही चले जाएं, लेकिन शुक्र नहीं कभी अदा करना, तो ये मेरे हिसाब से ये तो फिर एक लालच हो जाती है। इंसान लालच में आता है, तो इससे फिर ना आपकी जो होती है, अब हमें तो नहीं पता कि कौन सी चीज़ हमारे हक में बेहतर है कि नहीं बेहतर, लेकिन हम अगर इसी बात पे शुक्रगुजार रहें कि अल्लाह ने हमें जो दिया है बस वही हमारे हक में बेहतर है, तो अल्लाह यकीनन हमें वो चीज़ें भी नवाज देगा जो हम उससे मांगने से कतराते हैं या शर्माते हैं। मैं यहाँ कहूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जब दुआ मांगती थी ना तो मुझे ये होता था कि मैं किस मुंह से मांगूँ, किस मुंह से अल्लाह से और दुआ मांगूँ कि मुझे जब मैंने पहली अपनी जो मुझ पे रहमत की है मैं उनका शुक्र अदा तो ठीक से कर नहीं रही, तो यकीन कीजिए आज अल्लाह ताला ने मुझे हर चीज़ से नवाजा है। अगर आप में सब्र है ना, और इसके साथ ही अगर आप बस ये देखते रहे कि फ़लाँ के पास तो इतनी बड़ी गाड़ी, इतना बड़ा घर, इतनी आसाइशें हैं, और अब आपके पास अगर छोटा घर है, छोटी छत है, तो आप उसमें भी ना कदरी करें, तो ये बिल्कुल नहीं अच्छा है बात। आपको ये चाहिए कि आप उन लोगों की तरफ देखें, बड़े घर वालों की तरफ देखने से बजाय आप उन लोगों को तरफ देखें जिनके पास अपनी छत नहीं है। आप उनके पास देखें जो बिल्कुल मतलब तंग दस्ती में हमसे भी ज़्यादा बुरे हालात में रहते हैं, तो फिर यकीनन आपको खुद ही सब्र आ जाएगा। लेकिन अगर आप अपने से बड़े जिनके पास गाड़ियाँ हैं, इतना बैंक बैलेंस है, उनकी तरफ देखेंगे ना तो फिर आप कभी भी शुक्रगुजार नहीं बन सकेंगे, बल्कि आप में ना मज़ीद एहसास कमतरी आएगा और ख़ुद तरसी आएगी, और जो है ना एहसास से महरूमी आएगा। तो इन सब चीज़ों से बचने की बजाय बचने के लिए ना जो आपसे कमतर है उनकी तरफ देखिए और अल्लाह का शुक्र अदा करने की कोशिश भी करें। इसी तरह की और भी बहुत सारी वीडियो देखने के लिए अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।